کو آباد کرے. نہیں تو حضرت جی جو حالات آپ کے سامنے ہیں اگر ہم نے آج بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے حضرت جی. جو ہم نے حال کر دیا نا اور جو ہم نے اپنے سٹیجوں کو بنا دیا ہے. اہل سنت کا سٹیج لگتا ہی نہیں کہ یہ اہل سنت کا سٹیج ہے. وہاں پتہ نہیں کیا کیا پڑھا جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی علی باجوں کوئی محمد دا ویر وخا سانو. آپ سادے لوگ آپ کی جانے بلا یہ کیا کیا رہا ہے جی. باجو کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ علی کے علاوہ. علی کے علاوہ کوئی اور. ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ ملک صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں جی. اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, یہ کلام آپ میں پڑھا جاتا ہے, آپ کھول تدی پہ تدی پھینکتے اس پہ. اب مجھے اس بات کا جواب دو کہ حضرت جعفر طیار نبی علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا بھائی نہیں نبی علیہ السلام کے؟ پھر اس فکرے کا کیا مطلب ہوا علی باجوں کوئی محمد دا ویر وخا سانو؟ حضور کے ویر کا بھی انکار, حضرت علی کے ویر کا بھی انکار. کہ حضرت عقیل بن نبی طالب نہیں حضور نبی علیہ السلام کے ویر؟ کیا حضرت فضل بن عباس نہیں حضور نبی علیہ السلام کے ویر؟ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں حضور نبی علیہ السلام کے ویر؟ اچھا اندر جو ہے نا الی لگ گئی ہوئی ہے حضرت جی بغض صحابہ کی. وہ نہیں جیسی جانثاری حضرت علی نے کی وہ میں یار تیری یہ بھی بات مان لی, لیکن کیا حضرت جعفر طیار نے حضور پہ بازو نہیں کٹوائے؟ کیا مطلب ہے یار پھر جو یار کیا آل عقیل سب سے پہلے امام حسین پہ قربان نہیں ہوئی حضرت؟ امام مسلم بن عقیل اور ان کے دو ننھے شہزادے کیا وہ سب سے پہلے امام حسین پہ قربان نہیں ہوئی؟ کیا آل جعفر میدان کربلا میں نہیں لڑی امام حسین کے ساتھ؟ پھر ان جملوں کا کیا مطلب ہے حضرت؟ اور یہ کیوں جملے ہمارے سٹیجوں پہ پڑے جا رہے ہیں اہل سنت کے سٹیجوں پہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے مدرسے کمزور ہیں, ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہے, ہمارا تعلق احادیث سے کمزور ہے, ہمارا تعلق سیرت سے کمزور ہے. اس لیے حضرت جی اپنے مدرسے بات کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے, آپ کے علم میں ہو کہ حضور نبی علیہ السلام اور حضرت مولا علی مشکل کشا کے کتنے ویر تھے حضرت, کتنے ویر تھے, تاکہ کوئی جاہل, کوئی نکما, کوئی گدھا, کوئی الو کا پٹھا اٹھ کے یہ پڑھنا شروع نہ کر دے اور آپ اس پہ کھول کھول کے تھدیاں نہ پھینکنا شروع. وہ کفر بک رہے ہیں اور آپ اس پہ تھدیاں پھینک رہے ہیں. اس لیے حضرت جی اپنے معاملات کو درست کرو. اور دوسری گزارش میں آپ سب اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کے کروں گا, وہ خدا دا واسطہ جو جمعے چ ٹائم نہ جایا کرو. کم از کم تمہیں پتا کو دین تو آئے یار, کو تھوڑا سا کو دین کی سمجھ تو آئے, ہمیں پتہ تو چلے مقام صدیق کیا ہے, مقام معاویہ کیا ہے حضرت, ہیں پتہ تو ہونا یار کم از کم ہمیں کہ صحابہ کی کیا شان ہے. ٹھیک ہے جی, حضرت ابو بکر کو ہے کیا کون ہے, حضرت عمر فاروق کون ہے, حضرت عثمان غنی کون ہے. اس لیے اپنے مدرسے مضبوط کرو حضرت, اپنے مدرسوں کی طرف توجہ دو حضرت. آج حالات بڑے خراب ہیں, آج اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو رہا ہے حضرت. آپ کیا ہم پھنس جاتے ہیں حضرت؟ بعض دفعہ ہمارے بیٹھے کوئی نہ کوئی نقیب صاحب ایسا جملہ یہاں تو قبلہ علامہ صاحب تھے نا نقابت پہ, آپ کو پتہ ہے آج کل ایک نقیب بھی ایک نیا ہی جو ہے نا وہ شعبہ نکلا ہے. اللہ پتہ نہیں یہ کورس کہاں کروایا جا رہا ہے نقیب والا, یہ کون سا مدرسہ یہ سند دے رہا ہے حضرت جی نقیب والی. میں آپ کو نیا جملہ دینے لگا, اور تینوں پرانا بھی نہیں دینا آتا, تو نواں کی دینا سانو ہے. میں آپ کو نیا جملہ دینے لگا, تو کدھر سے آ گیا کو محقق, تو مفسر, تو کو حکیم الامت پیدا ہو گیا کہ تو ہمیں نیا جملہ دینے لگا؟ کدھر سے تو دینے لگا نیا جملہ؟ تو ہمیں وہ جملہ دے جو ہمیں امام احمد رضا خان صاحب نے دیا تھا, ہاں جو ہمیں شیخ محقق نے دیا تھا میاں, جو ہمیں حضور غوث پاک, حضور داتا صاحب, حضرت مجدد الفسانی, حضور خواجہ غریب نواز نے دیا تھا. تو نہ ہمیں اپنی طرف سے نیا جملہ دے. عوام بیچاری تو آ گئی علم دین سے خالی ہے حضرت, ان کو تو پتہ ہی نہیں, جو تو جملہ دینے لگا, تو جملہ دینے لگا کہ بدعقیدگی کا زہر دینے لگا تو ان کو, ہیں وہ عوام ماشاءاللہ اللہ کے بندو, وہ دیکھو تو اس نے کیا کیا دیا حضرت. اس لیے حضرت جی علم دین سیکھیں, کتابیں پڑھیں حضرت جی. اس وقت ہم پریشان ہو جاتے ہیں بعض دفعہ سٹیجوں پہ, اگر بولیں تو فتنہ, نہ بولیں تو فتنہ, کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے. اگر یہ کلپ چڑھ گیا تو ہمارے لیے وبال جاں ہو جائے گا. ہمیں پتہ نہیں کس کو جواب دینا پڑے گا. جی آپ کے بیٹھے یہ فکرہ پڑا گیا, آپ بولے کیوں نہیں؟ اب ہم پروگرام دینے سے پہلے احباب سے پوچھتے ہیں, بھائی یہ بتا نعت خواں وہاں کون کون ہوگا؟ نقیب تو نے کس کو بلایا ہے؟ صدارت پہ کون سے پیر صاحب آئیں گے حضرت جی؟ اب حالات ہو گئے, ہم پھنس چکے ہیں حضرت جی, ہم پریشان پھر رہے ہیں کہ یار کیا کریں, کس طرح کے معاملات. اس لیے حضرت جی علم دین سیکھیں, عقائد پہ جو ہے نا اپنا معاملہ کریں,
تاکہ کہیں یہ نہ ہو ہم یہی سمجھے بیٹھے ہوں کہ ہو لیکن کچھ بھی نہ رہا ہو حضرت ہمارے پلے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، اور الحمدللہ اسی طرح آج احباب بڑے پریشان ہیں جی حضرت وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں تو وہ کو بھی چھوڑ، تو وہ کو بھی چھوڑ، تو وہی کہہ جو حضور داتا صاحب کا عقیدہ تھا، جو حضور غوث پاک کا عقیدہ تھا، جو حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ تھا، جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ تھا، تو وہ کو بھی چھوڑ، تو وہ کو بھی چھوڑ، تو وہ والا رکھ رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا۔ اس لیے حضرت اس وقت ملک پاکستان کے حالات بڑی جو ہے نا مشکل صورتحال دن بدن ہوتی جا رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ ستی خیریں رہنی ہے حضرت، کیونکہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ ایک رنگ ہے، انما العسر یسرا، 73 سال ہوئے پس رہا ہے یہ ملک، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات نے چاہا تو بڑی جلدی اس کے اچھے دن بھی آنے والے ہیں۔ وہ جو صوفیہ کہا کرتے تھے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی حضرت، انشاءاللہ بڑی جلدی ہی آنے والا حضرت۔ یہ رنگ بھی تو دیکھیں نا، اور بھائی یہاں تو ایک فیکٹری کے ساتھ کوئی چھوٹا سا ہیر پھیر ہو جائے نا، اس فیکٹری کا وجود نہیں رہتا۔ یہ وہ پاکستان ہی ہے جس میں ہر روز کئی ہزار ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، لیکن یہ پھر بھی کھڑا ہے حضرت، اور کھڑا کس طرح ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اب باقی حضرت جی کسر کسی نے کوئی نہیں چھوڑی ہے۔